بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول گھوسٹ آئی لینڈ بائی صفدر شاہین۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ عمران کو اس پوزیشن میں بھی جولیا کی فکر تھی کہ وہ کیوں چیخی تھی اور اس پر کیا مصیبت ٹوٹی تھی۔ تقریباً 2 منٹ بعد عمران کا جسم اس کنویں نما تنے میں پانی کی سطح پر گرا اور پھر پانی میں ڈوبتا چلا گیا۔ عمران نے جلدی سے ہاتھ پاؤں مارے اور پانی سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہوا، اور پھر اس کے حواس جواب دے گئے اور اس کا ذہن ہر قسم کے احساس سے بے نیاز ہوتا چلا گیا۔ یہ کیفیت نہ جانے کب تک جاری رہی اور پھر اس کے حواس بیدار ہوتے چلے گئے۔ اس نے آنکھیں کھولیں لیکن تاریکی دکھائی دی۔ اسے خیال آیا کہ شاید وہ اس گہرے کنویں کی تہہ میں ہے، لیکن وہاں پانی نہ تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کی پشت کے نیچے کوئی ہموار پختہ فرش ہے۔ چند لمحوں تک اس کی یادداشت کا سلسلہ بحال ہو گیا تو اسے جولیا کا خیال آیا۔ یقیناً پروفیسر کارلوس کی کسی غلام طاقت نے اسے درخت کے تنے سے ماورائی ذریعے سے کسی گہرے تہہ خانے میں پہنچا دیا تھا۔ عمران کے ذہن میں سوال ابھرا کہ جولیا کا کیا انجام ہوا؟ کیا جولیا کو بھی قید کر دیا گیا تھا یا وہ وہیں درخت کے تنے کے باہر ہی ہے؟ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اسے کسی کی ہلکی ہلکی سانسیں سنائی دیں اور وہ چونک پڑا۔ کوئی جاندار اس کے قریب ہی موجود تھا جو سانسیں لے رہا تھا۔ کون ہے یہاں؟ عمران نے بلند آواز میں پوچھا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ تب عمران سیدھا ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس سمت گھٹنوں کے بل فرش پر ادھر ادھر ہاتھ پھیلاتا ہوا آگے بڑھا۔ چند فٹ کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس کا ہاتھ کسی انسانی جسم کے سینے پر پڑا اور اس نے بوکھلا کر ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ وہ سانسیں اسی جسم میں بلند ہو رہی تھی۔ اف، ہاتھ پیچھے کیوں ہٹا لیا عمران؟ بڑے ظالم ہو۔ دفتن جولیا کی آواز سنائی دی اور عمران کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ اسے جولیا کی بے باکی اور بے حیائی پر غصہ آنے لگا۔ گہری تاریکی میں جولیا اسے نہیں دکھائی دے رہی تھی، اور شاید جولیا اس تاریکی سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے قریب ہو گئی تھی۔ آؤ عمران، یہاں تاریکی بھی ہے اور تنہائی بھی، پھر شاید ایسا موقع نہ ملے۔ جولیا کی خمار بھری آواز دوبارہ سنائی دی تو عمران کا دل چاہا کہ خود کو گولی مار دے۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جولیا اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ وہ اسے آج تک خود دار اور سفلی جذبات سے بے نیاز، پاکیزہ دل و دماغ کی عورت سمجھتا رہا تھا، لیکن آج وہی جولیا بے شرمی کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ دیکھو، مت ترساؤ عمران، ساری زندگی تم نے مجھے اپنے پیار سے محروم رکھا ہے، اب تو تمام فاصلے ختم کر دو، اور کتنا تڑپاؤ گے مجھے؟ رحم کرو عمران، آؤ۔ جولیا کی جذباتی آواز سنائی دی۔ شٹ اپ، اب تم نے ایک لفظ بھی کہا تو میں تمہیں گولی مار دوں گا، عمران نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ ہاں مار دو، میں تو خود تمہارے ہاتھوں مرنا چاہتی ہوں ڈیئر۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ جس میں محبوب کا پیار نہ ملے؟ آشا پوری نہ ہو، تمنا اور خواہش نہ تمام رہے، آسودگی کا ایک لمحہ نصیب نہ ہو۔ جولیا کی حسرت بھری آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، کسی گناہ کے ارتکاب سے پہلے ہی مر جانا تمہاری اگلی زندگی کے لیے بہتر رہے گا۔ کم از کم مجھے قیامت کے روز شرمسار تو نہیں ہونا پڑے گا، عمران نے حتمی لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریوالور کا رخ اندھیرے میں اندازے سے جولیا کے جسم کی طرف کیا اور ٹریگر پر انگلی رکھ لی۔ عمران، فائر کرنے سے پہلے صرف ایک مرتبہ میرے پیاسے لبوں کو اپنے پیار کی حلاوت سے آشنا کر دو، جولیا نے التجائیہ لہجے میں کہا، تو عمران نے غصے سے دانت پیستے ہوئے فائر کر دیا۔ جواب میں جولیا کی انتہائی کربناک چیخ سنائی دی اور پھر وہاں گہرا سناٹا پھیلتا چلا گیا۔ شاباش بیٹا، تم نے خود کو شیطان کا غلام بننے سے بچا لیا ہے، دفتن ایک شفقت بھری آواز سنائی دی تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ وہ آواز سید عابد علی شاہ کی تھی۔ شاہ صاحب، آپ؟ ہاں بیٹا، اگر تم اسی طرح شیطان کی کوششوں کو ناکام بناتے اور خود کو نجاست سے بچاتے رہے تو انشاءاللہ سرخرو ہو جاؤ گے اور شیطان پر فتح پاؤ گے۔ اللہ حافظ، سید عابد علی شاہ نے آخر میں کہا تو عمران نے بھی اللہ حافظ کہا، اور اس کے بعد شاہ صاحب کی آواز دوبارہ نہ آئی۔ تو عمران سوچنے لگا کہ جولیا کی موت اسی کے ہاتھوں لکھی تھی۔
کیا جولیا کو شیطانی قوتوں نے گمراہ کر دیا تھا؟ کیا پروفیسر کارلوس نے اپنے ماورائی طاقت سے جولیا کے ذہن کو اپنے تابع کر لیا تھا اور جولیا کو اس کے پاس اس لیے بھیجا گیا تھا کہ جولیا اسے بہکا کر اسے گناہ کرنے پر مجبور کر دے؟ اگر یہ بات تھی تو جولیا بے قصور تھی۔ یقیناً اس کا دل و دماغ پروفیسر کارلوس کے کنٹرول میں تھا۔ جولیا کی طرح پروفیسر کارلوس سلیمان اور دوسرے ممبرز کو بھی گمراہ کر سکتا تھا، اس لیے پروفیسر کارلوس کا جلد سے جلد خاتمہ ضروری تھا۔ دفعتاً عمران کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے جولیا بھی زندہ ہو اور اندھیرے میں چلائی گئی گولی جولیا کے بازو یا ٹانگ میں لگی ہو۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے جولیا کو آواز دی، لیکن جولیا کی طرف سے کوئی آواز نہ آئی۔ اس نے پیر سے جولیا کے جسم کو ہلانے کی کوشش کی تو اسے محسوس ہوا کہ جولیا کی نرم جسم کی بجائے وہاں کوئی سخت چیز موجود تھی۔ عمران کو حیرت ہوئی اور اس نے جھک کر اس چیز کو ہاتھ سے ٹٹولنا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ اس سخت چیز سے ٹکراتا، اچانک ایک ہولناک چیخ سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی وہاں روشنی پھیل گئی۔ روشنی ہوتے ہی عمران کی نظر اس چیز پر پڑی اور وہ یک دم گھبرا کے پیچھے ہٹتا چلا گیا، کیونکہ وہ ایک انسانی ڈھانچہ تھا۔ ہاں ہاں ہاں، پیچھے مت ہٹو عمران، میں آ گیا ہوں۔ دفعتاً ایک ہنستی ہوئی مردانہ آواز سنائی دی تو عمران نے بوکھلا کے روشنی کی طرف دیکھا اور بے اختیار اچھل پڑا۔ چند قدم کے فاصلے پر بدرو کبڑا ہاتھ میں ایک جلتی ہوئی موم بتی اٹھائے کھڑا عمران کو گھور رہا تھا۔ یہ وہی بوڑھا تھا جس نے اسے ناگدون میں پہنچایا تھا، اور بقول رابیل اس کا نام چشخان تھا۔ ایک لمحہ بعد عمران نے اس سے نگاہیں ہٹا کر ادھر ادھر دیکھا۔ یہ کوئی پختہ کمرہ تھا جس کا واحد دروازہ بند نظر آ رہا تھا، اور کبڑا دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا۔ عمران کے قریب فرش پر مردہ ڈھانچہ پڑا تھا، جبکہ جولیا کی لاش غائب تھی۔ شاید تم جولیا کو تلاش کر رہے ہو عمران؟ ہاں، وہ کہاں ہے؟ یہ ڈھانچہ جولیا کا ہی ہے۔ کیا بکتے ہو تم؟ میں درست کہہ رہا ہوں۔ تم نے جولیا کو قتل کر دیا اور جولیا کا گوشت آقا کے غلام کھا گئے۔ اگر یقین نہیں آتا تو تم جولیا کے ڈھانچے سے پوچھ لو۔ چشخان نے ہنس کر کہا تو عمران کو پھر بھی یقین نہ آیا۔ میرے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ وہ عیاشی میں مشغول ہیں، چشخان نے جواب میں کہا تو عمران چونک پڑا۔ عیاشی؟ کس قسم کی عیاشی؟ ہاں ہاں ہاں، مرد ہو کر عیاشی کا مطلب نہیں سمجھتے؟ آقا نے ان کے لیے شراب اور خوبصورت لڑکیاں مہیا کر دی ہیں۔ تم بدقسمت تھے جو تاریکی میں بھی فائدہ نہ اٹھا سکے اور اپنی ہی ساتھی کو اپنی پارسائی کی بھینٹ چڑھا دیا۔ چشخان نے کہا تو عمران کا دماغ چٹکنے لگا۔ اس کے ساتھی شیطان کے اعلی کار بن گئے تھے۔ اس خبر نے اسے ذہنی طور پر بے حد دھچکا لگایا تھا، گویا اب وہ اپنے ساتھیوں سے محروم ہو چکا تھا اور اسے جو کچھ کرنا تھا اکیلے ہی کرنا تھا۔ نہیں، میرے ساتھی شیطان کی پیروی نہیں کر سکتے۔ کہاں ہیں وہ؟ میرے ساتھ آؤ اور تم بھی زندگی کے مزے لوٹ لو، چشخان نے مکروا انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو، میں ان سب کو گولی مار دوں گا۔ اور وہ کتا کارلوس کہاں ہے؟ عمران نے غضبناک لہجے میں کہا۔ آقا کی شان میں گستاخی مت کرو عمران، ورنہ آقا تمہیں زمین کی 14ویں طبق میں دفن کر دے گا، چشخان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بکواس مت کرو شیطان کے چیلے، میں تمہاری گردن توڑ دوں گا، عمران نے گھراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے بجلی کسی تیزی سے اچھل کر چشخان کے سینے میں ٹھوکر دے ماری۔ چشخان کے منہ سے انتہائی کربناک چیخ نکلی اور وہ اچھل کر کمر کے بل فرش پر گرا تو اس کے ہاتھ میں موجود جلتی ہوئی موم بتی زمین پر گر کر بجھ گئی اور کمرے میں گھپ اندھیرا پھیل گیا۔ عمران نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر چشخان پر چھلانگ لگائی، لیکن چشخان جہاں گرا تھا وہاں موجود نہیں تھا۔ عمران منہ کے بل پختہ فرش پر گرا اور اس کی پیشانی فرش کے ساتھ ٹکرائی تو اس کے حلق سے بے ساختہ کا راہ نکلی اور پھر اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ یہ ایک کافی بڑا کمرہ تھا جس کے چاروں کونوں میں بنے تانچوں میں موم شمعیں جل رہی تھیں، لیکن کمرے کی دیواروں کا تقریباً 10 فٹ کی بلندی کے بعد بتدریج آپس میں فاصلہ کم ہوتا چلا جا رہا تھا اور اوپر جا کر وہ آپس میں اسی طرح مل گئی تھی کہ ایک گنبد سا بن گیا تھا۔ یقیناً اس مخروطی گنبد کے سبب صفدر اور اس کے ساتھیوں کو آواز کی بازگشت سنائی دیتی تھی، لیکن جس منظر نے انہیں خوف کی شدت سے ساکت کر دیا تھا وہ سامنے والی دیوار کے پاس چند خون آلود لاشیں تھیں۔ ان لاشوں کو سیاہ رنگ کی کوئی ہیکل اور خوفناک بلیاں اپنے نوکیلے دانتوں سے بھنبوڑ رہی تھیں۔ انسانی گوشت کھانے کے ساتھ ساتھ ان بلیوں کے منہ سے ہلکی ہلکی خرخراہٹیں نکل رہی تھیں۔ ایک ایک لاش کو 4 4 بلیاں انتہائی بے دردی سے نوچ رہی تھیں
اور لاشوں کے ارد گرد فرش پر پھیلا خون بھی وہ چاٹ رہی تھی۔ بائیں جانب ایک مکروا و دھیڑ عمر شخص کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ لمبوترا تھا اور آنکھیں دہکتے انگاروں کی مانند سلگ رہی تھی۔ قد کے لحاظ سے وہ بونا لگ رہا تھا۔ یہ آقا کا مہمان خانہ ہے نئے مہمانوں، دفتر نے اس بوڑھے نے کھڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو سیکرٹ سروس ممبر اس کی آواز سے پہچان گئے کہ یہ وہی کلکاش ہے۔ صفدر نے چہرہ گھما کر اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا۔ وہ سب دہشت زدہ کھڑے آدم خور اور خون خوار بلیوں کو دیکھ رہے تھے۔ جولیا کا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ کلکاش، یہ بلیاں کون ہیں؟ یہ جزیرے کی بدروحیں ہیں اور عرصے سے بھوکی پیاسی ہیں۔ آقا نے انہیں اپنا غلام بنا کر ان کی بھوک مٹانے کا انتظام کیا ہے۔ کلکاش نے خوفناک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن تم ہمیں یہ منظر کیوں دکھا رہے ہو؟ صفدر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ تم لوگ بھی بھوکے ہو اور ان بدروحوں کے بعد یہ لاشیں تمہارے لیے ہوں گی، کلکاش نے جواب میں کہا۔ تو صفدر کو بے حد غصہ آیا۔ خاور اور چوہان کو تو یہ سن کر اکائیاں آنے لگی کہ وہ لاشیں ان کی بھوک مٹانے کے لیے تھیں۔ بس کرو، اب یہ نئے مہمان کھائیں گے، کلکاش نے کہا اور بلیوں کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ انداز میں کہا تو وہ غائب ہو گئی۔ بلیوں کے ہٹ جانے کے بعد لاشوں کے چہرے دکھائی دینے لگے۔ وہ سب ایکریمین افراد کی لاشیں تھیں۔ چلو شروع ہو جاؤ، اس کے بعد تمہیں آقا کی خدمت میں بھی پیش ہونا ہے، کلکاش نے صفدر سے کہا۔ بکواس بند کرو کلکاش کے بچے، ہم آدم خور نہیں ہیں، سلیمان نے ایک دم غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے باوجود تمہیں ان لاشوں کو کھانا پڑے گا، کلکاش نے ہنس کر کہا۔ نہیں، میں صرف تمہیں کھاؤں گا، جلدی سے ان لاشوں کو ہٹاؤ ورنہ میں تمہیں تمہاری کاشیں بنا دوں گا اور تم کلکاش کی بجائے خالی کاش رہ جاؤ گے، سلیمان نے دھمکی دیتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا اور تیزی سے کلکاش کی طرف بڑھا تو کلکاش خوفزدہ انداز میں چیخا اور اچھل کر دیوار سے جا لگا۔ میرے قریب مت آنا سلیمان ورنہ مارے جاؤ گے، میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ نہیں، پہلے میں تمہارا خون پیوں گا۔ صدر صاحب اپنا خنجر مجھے دیں، سلیمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ سلیمان کی جرأت دیکھ کر خاور، چوہان اور جولیا کا خوف بھی جاتا رہا۔ خاور اور چوہان نے بھی اپنی اپنی جیبوں سے شکاری خنجر نکال لیے، جبکہ صفدر اپنا خنجر سنبھال کر کلکاش کی طرف بڑھا۔ ہٹ جاؤ سلیمان، میں اس خبیث کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہوں۔ صفدر صاحب، مجھے خنجر دیں، مجھے کاشیں بنانے کا طویل تجربہ ہے، میں کلکاش کی مولی گاجر کی طرح کاش بناؤں گا، پھر ہم مل کر کھائیں گے، سلیمان نے صفدر کی طرف دیکھ کر کہا تو کلکاش کا جسم فرش سے بلند ہونے لگا اور وہ تیزی سے گنبد کے ساتھ جا چپکا۔ اب وہ فرش سے کم از کم 20 فٹ کی بلندی پر تھا۔ ہاں ہاں ہاں، تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے سلیمان، کلکاش نے کہا لگا کر کہا۔ کوئی بات نہیں، کبھی تو نیچے آؤ گے، پھر میں تمہارے ٹکڑے کروں گا، سلیمان نے بے پرواہی سے کہا اور اسی لمحے اپنا خنجر کسی نیزے کی مانند کلکاش کی طرف اچھالا تو کلکاش یکدم غائب ہو گیا۔ بھاگ گیا کتا کہیں کا، سلیمان نے منہ بنا کر غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے لاشیں کہاں گئیں؟ دفتن چوہان کی حیرت بھری آواز ابھری تو سب لوگوں نے اس جانب دیکھا جہاں چند لمحے قبل ایکریمیوں کی ادکھائی لاشیں پڑی تھیں، لیکن اب نہ صرف لاشیں غائب تھیں بلکہ وہاں ان کا نام و نشان تک نہ تھا، یہاں تک کہ فرش پر بھی خون کا کوئی دھبا موجود نہ تھا اور فرش یوں صاف دکھائی دے رہا تھا جیسے کہ وہاں کوئی خون تھا ہی نہیں۔ یقیناً یہ جادوئی کرشمہ تھا جو ہمیں دہشت زدہ کرنے کے لیے دکھایا گیا تھا۔ افسوس کہ گلپاش کا بچہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، سلیمان نے افسردہ لہجے میں کہا۔ گلپاش نہیں کلکاش، بہرحال یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بدروحیں اور دوسری ماورائی طاقتیں ہمیں جانی نقصان نہیں پہنچا سکتی، ورنہ کلکاش ہم سے ڈر کر نہ بھاگتا۔ عمران کا کیا بنا؟ وہ ناگدون میں بے ہوش پڑا تھا، انشاءاللہ وہ بخیریت ہوں گے، آپ فکر مت کریں، صفدر نے جولیا کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ بالکل، جب پروفیسر کارتوس ہمارے کچھ نہیں بگاڑ سکا تو وہ صاحب کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے، سلیمان نے یقین بھرے لہجے میں کہا اور کمرے کے بند دروازے کی طرف بڑھا۔ اوہ، تم کہاں جا رہے ہو؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ ذرا باہر کی ہوا لینے جا رہا ہوں مس جولیا، آپ فکر مت کریں، 1 ہفتہ بعد واپس آ جاؤں گا۔ لیکن باہر جاؤ گے کیسے؟ دروازہ تو بند ہے۔ توڑ ڈالوں گا، یہ کون سا اپنا فلیٹ ہے کہ صاحب خفا ہو جائیں گے، سلیمان نے لاپرواہی سے کہا۔ نہیں سلیمان، باہر مت جاؤ، خدا جانے باہر کیا حالات ہیں، جولیا نے جلدی سے کہا۔ آپ گھبرائیں مت، باہر ٹریفک نہیں، اسی عمارت کا کوئی حصہ ہوگا، سلیمان نے ہنس کر کہا۔ میرا مطلب ہے کہیں بدروحیں تمہیں نقصان نہ پہنچائیں،
جولیا نے وسیلے لہجے میں کہا۔ لیکن میری جان صاحب سے زیادہ قیمتی نہیں ہے مس جولیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تو مہمان خانے میں ہوں اور صاحب ناگدون میں اس منحوس ناگ لنگوٹ کے رحم و کرم پر بے بس پڑے رہیں۔ سلیمان نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اس ناگ کا نام لنگوٹ نہیں ہنگوٹ ہے، ہنگوٹ ہو یا جھنگوٹ، میں اس کا سر کچل کر صاحب کو وہاں سے نکال لاؤں گا، سلیمان نے پرعزم لہجے میں کہا۔ تو سیکرٹ سروس کے ممبرز سلیمان کے جذبہ اور عمران سے اس کی وفا شناسی سے بے حد متاثر ہوئے۔ مگر تم عمران صاحب کو بدروحوں کے گھر سے کیسے نکال کر لاؤ گے؟ خاور نے کہا، ایسے جیسے گھی سے مکھن نکالا جاتا ہے، میرا مطلب ہے کہ گھی سے بال نکالا جاتا ہے، سلیمان نے مسکرا کر کہا۔ گھی سے بال نہیں، مکھن سے بال، میں تو مکھن کھا جاتا ہوں اور بال کو گھی سے نکالتا ہوں، سلیمان نے احمقانہ لہجے میں کہا، اور دوبارہ دروازے کی طرف بڑھا جس میں نہ تو کوئی ہینڈل نصب تھا اور نہ ہی کوئی لاک وغیرہ نظر آ رہا تھا۔ بے وقوفی مت کرو سلیمان، ماورائی طاقتیں ہماری نگرانی کر رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم بھی عمران صاحب کی طرح ہم سے بچھڑ جاؤ، چوہان نے سلیمان کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، بقول اس ناہنجار کنفیوشس کے اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، سلیمان نے ہنستے ہوئے کہا اور دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے حلق سے فلک شگاف چیخ نکل گئی اور وہ یوں اچھل کر کئی قدم پیچھے آ گرا جیسے کسی غیبی طاقت نے اسے اٹھا کر پھینکا ہو۔ سلیمان کا حشر دیکھ کر سیکرٹ سروس کے ممبرز ایک مرتبہ پھر خوفزدہ ہو گئے۔